اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الخبر والانشاء، معنی کے جو مختلف ابواب ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں، تو اس میں خبر اور انشاء دونوں کی تعریف اور ان کی احوال بیان کریں گے کہ بعض اوقات جو کلام ہوتا ہے وہ پر مشتمل ہوتا ہے، بعض اوقات انشاء پر مشتمل ہوتا ہے، تو وہ جس طرح کبھی موقع اور محل ہوتا ہے، صورتحال کا تقاضا ہوتا ہے، اس کے مطابق کلام کو کبھی خبر کے انداز میں، کبھی انشاء کے انداز میں، انشاء کی مختلف اقسام ہیں، ان اقسام کے اعتبار سے کلام کو لایا جاتا ہے تو وہ کلام بلیغ ہوتا ہے۔ الخبر، خبر کہتے ہیں ما یصح ان یقال لصاحبہ انت صادق او کاذب، جو خبر دینے والا ہے اس کو یہ کہا جا سکے کہ تم سچے ہو یا تم جھوٹے ہو، یعنی وہ کوئی ایسی بات کہے کہ جس بات کی وجہ سے اس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اس کو خبر کہا جاتا ہے۔ والانشاء لا يقال لصاحبہ ذلك، انشاء میں یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ وہ انشاء والا جملہ کہہ رہا ہے اس کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، کہ اس میں کوئی خبر نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں بتائی جا رہی ہوتی جس کو سچ یا جھوٹ کہا جائے، اس میں کوئی طلب ہوتی ہے آئندہ کے بارے میں، یا کوئی اور ایسی بات ہوتی ہے اس کے ساتھ سچ اور جھوٹ کا تعلق نہیں ہوتا۔ وہو نوعانی، انشاء کی پھر دو نوعیں ہیں، دو قسمیں ہیں، طلبی اور غیر طلبی۔ طلبی اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی مطلوب کا تقاضا کیا جا رہا ہوتا ہے، کسی چیز کو طلب کیا جا رہا ہوتا ہے، غیر حاصل وقت طلبی ہی، جو ابھی طلب کرنے کے وقت وہ چیز حاصل نہیں ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اس کو حاصل کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو شاید طلبی کہا جاتا ہے۔ تو اس کی مختلف اقسام ہیں۔ امر کے ذریعے سے کسی کام کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ یہ کام کرو، یا نہیں، اس میں کسی کام کے ترک کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس کو آپ چھوڑ دو، جو چھوڑنا اس میں مطلوب ہوتا ہے۔ اول استفہام، یہ استفہام ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بات بندے کو اس کا علم حاصل نہیں ہے، اس کی سمجھ حاصل نہیں ہے، تو وہ اس کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ ایک چیز کا مطالبہ ہوتا ہے، طلب ہوتی ہے۔ تمنی، ایک چیز ابھی تک حاصل نہیں ہوئی، بندہ تمنا کر رہا ہوتا ہے کہ کاش ایسا ہو جائے، یہ بھی ایک چیز کی یہ خواہش کا اظہار ہوتا ہے، اس کا مطالبہ ہوتا ہے کہ ایسا ہو جائے۔ اب ندا، یا ندا کر کے کسی کو پکارا جا رہا ہوتا ہے، اس سامنے والے کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنا مقصور ہوتا ہے کہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے، اس کی توجہ کو حاصل کرنا، طلب کرنا اس کے اندر ہوتا ہے۔ یہ ساری جو اقسام ہیں یہ شاید طلبی کی اقسام ہیں، اس میں کسی نہ کسی چیز کو طلب کیا جا رہا ہوتا ہے جو ابھی بندے کو حاصل نہیں ہوتا۔ آگے مثالیں دے رہے ہیں، خذ العفو، کہ آپ عفو کو، یعنی معاف کرنے کو لازم پکڑیں، یہ امر ہے، اس میں معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، معافی کو طلب کیا جا رہا ہے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر نہ چلے، تو اکڑ کر چلنے کی نہیں کی جا رہی ہے، اسے منع کیا جا رہا ہے، تو اکڑ کر چلنے کو ترک کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو آپ ترک کریں، چھوڑیں۔ فہل تم مسلمون، یہ استفہام کی مثال ہے، کیا تم اسلام لانے والے ہو، اس کو تسلیم کرنے والے ہو، مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات ہے اس کے اندر آپ جو نا وہ اس کو تسلیم کر لیں، اس کو قبول کر لیں، ایک چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، قیامت میں بندہ یہ تمنا کرے گا، تو اس میں کسی کے دوست نہ بنانے کی تمنا کی جا رہی ہے، خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یا جبال اوبی، اے پہاڑوں آپ بھی ان کے ساتھ لوٹیں اور رجوع کریں، اور جو داؤد علیہ السلام جو زبور پڑھتے تھے تسبیح کے ساتھ آپ بھی تسبیح پڑھیں، تو یہ پہاڑوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا اور ان کی توجہ کو طلب کیا جا رہا ہے، اس کے اندر یہ ندا ہے۔ یہ ساری طلبی کی اقسام ہیں۔ وغیر طلبی، اور دوسری قسم ہے انشاء کی غیر طلبی، کہ جس کے اندر کوئی مطلوب کا تقاضا نہیں کیا جا رہا ہوتا، کسی چیز کو طلب نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ اسالیب و کثیرت، اس کے اندر پھر کئی اسلوب ہیں، مختلف اقسام ہیں، جیسے مدح ہے، کسی کی تعریف کی جا رہی ہے، ضم ہے، کسی کی مذمت کی جا رہی ہے، تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے، رجا، امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ امید ہے ایسا ہوگا، ترجی جسے کہتے ہیں، القسم، قسم کھا کر کوئی بات جو ہے نا وہ مضبوط کی جا رہی ہوتی ہے، سیغ العقودی، اسی طرح کوئی عقد کیا جا رہا ہوتا ہے، جیسے بیعت کا عقد ہے، نکاح کا عقد ہے، تو یہ سارے جو الفاظ بولے جاتے ہیں اس میں بھی انشاء ہوتی ہے، کوئی خبر نہیں دی جا رہی ہوتی، انشاء ہوتا ہے،
کہ اس کو ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، لیکن اس میں مطالبہ نہیں ہوتا، کسی چیز کو طلب نہیں کیا جا رہا ہوتا، بلکہ کسی چیز کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ الإيضاح، اب آگے اس سب کی وضاحت کر رہے ہیں۔ تقدم الکلام فی الخبر عن الخبر والإخبار فی الاسناد، کہتے ہیں پیچھے اسناد کے باب کے اندر خبر کے بارے میں اور خبر دینے کے بارے میں بات ہو چکی تھی۔ اب یہاں پر خبر اور انشاء کا آپس میں جو تقابل ہے اور ان دونوں کی وضاحت یہاں پر بیان کرنا مقصود ہے۔ خبر اما یکون صادقا او کاذبا، دو ہی باتیں ہیں، خبر یا تو سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی، اور اسی لیے وحی کے ذریعے سے جو خبریں دی گئی ہیں ان کے اندر نسخ نہیں پایا جاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایک خبر آ گئی ہے بعد میں وہ خبر منسوخ ہو گئی ہے، کہ خبر جب پہلے آئی ہے تو وہ سچی تھی، بعد میں منسوخ ہونے کا مطلب یہ کہ خبر ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خبر سچی ہے تو وہ سچی رہے گی، جھوٹی ہے تو وہ جھوٹی رہے گی۔ تو وحی کے ذریعے سے جو خبر آتی ہے وہ ساری کی ساری سچی خبر ہوتی ہے، اس کو منسوخ نہیں کیا جاتا کہ اس میں جھوٹ کا امکان نہیں ہوتا۔ الخبر الصادق لا ينسخ، جو سچی خبر ہوتی ہے وہ منسوخ نہیں ہوتی، اس کو بعد میں کوئی جھوٹا نہیں قرار دے سکتا۔ ہاں، نسخ جو ہوتا ہے وہ امر اور نہیں کے اندر ہوتا ہے، انشاء کے اندر۔ جو وحی کے اندر احکام آتے ہیں، کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہے یا کسی کام سے منع کیا جا رہا ہے، وہ کچھ عرصے کے بعد منسوخ ہو سکتا ہے، جب وحی آ رہی ہو۔ جو حکم آیا تھا وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، جو نہیں آئی تھی وہ نہیں ممانعت منسوخ ہو گئی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ خبر جو آ گئی ہے وہ پھر کبھی بھی منسوخ نہیں ہوتی۔ والانشاء، اور انشاء کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو یہ نہ کہا جا سکے انت صادق او کاذب، کہ آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، کہ اس میں کوئی خبر نہیں ہوتی، سچ جھوٹ والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی بندہ کہتا ہے یا فلاں اقبل، اے فلاں ادھر آؤ، اور اس نے ادھر آنے کا مطالبہ کیا ہے، ندا ہے اور آگے اقبل امر ہے، تو اب اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے، کہ اس نے کوئی بات کچھ بتائی، سچی ہے جھوٹی خبر تو نہیں ہے، وہ تو آپ کو بلا رہا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ انشاء کی دو قسمیں ہیں، ایک طلبی ہے، طلب شیء لم یکن حاصلا وقت طلبہ، کہ ایک چیز جو ابھی بندے کو حاصل نہیں ہے اس کو بندہ طلب کر رہا ہے، اس کا مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ ہو جائے۔ اس کی پھر مختلف اسالیب ہے، مختلف اس کی اقسام ہیں۔ ایک امر ہے، کہ امر کے ذریعے سے بندہ کسی چیز کو طلب کر رہا ہوتا ہے، نہیں ہے ترک کو، کسی کام کو چھوڑنے کو طلب کر رہا ہوتا ہے، استفہام کسی کام کا علم حاصل کر رہا ہے، فہم سمجھ حاصل کر رہا ہے، نداء میں کسی کی توجہ کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ الامثلۃ المذکورہ، اوپر ان کی مثالیں گزری ہیں متن میں۔ هذه الاسالیب معان اصلیہ، یہ جو اسالیب ہیں شاید طلبی کے مختلف، یا اس کی اقسام بھی کہہ سکتی ہیں، امر، نہیں، استفہام، ندا وغیرہ، ان کا پھر آگے الگ الگ اپنا خاص معنی بھی ہے، ان کی اپنی تعریف بھی ہے۔ جیسے امر کی تعریف یہ ہے طلب الفعل علی وجہ الالزام فی الامر، کہ کسی فعل کا مطالبہ کرنا لازم کرنے کے طور پر، جب امر کیا جا رہا ہوتا ہے تو مطلب ہے کہ آپ یہ کام لازمی کریں، کسی فعل کو طلب کیا جا رہا ہوتا ہے اس میں۔ اور نہیں میں کیا ہوتا ہے طلب الکفی علی وجہ الالزام، کسی کام سے رکنے کو طلب کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ کام آپ چھوڑ دیں، نہ کریں، اس سے رک جائیں، لازمی طور پر اس سے رکنے کے لیے نہیں کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور ندا میں کیا ہوتا ہے طلب الاقبال، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے، اس کی توجہ کو طلب کرنا مقصود ہوتا ہے، جس کو بلا رہے ہیں، یہ ندا کا اپنا معنی ہے۔ اور طلب الفہمی الاستفہامی، استفہام میں کیا ہوتا ہے کہ بندے کو جو بات سمجھ نہیں آئی ہے، جو بات معلوم نہیں ہے، اس کی سمجھ کو وہ طلب کر رہا ہے کہ یہ بات مجھے سمجھ آ جائے، مجھے معلوم ہو جائے، سوال کر رہا ہے۔ پھر یہ موٹی موٹی باتیں تو یہاں پر آ گئی ہیں، کہتے ہیں کہ ارشدو کا الی التوسع فی ھذا الباب، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس باب میں انشاء والی جو مزید تفصیلات ہیں، امر کی، نہیں کی، استفہام وغیرہ کی، ان میں آپ جو ہے وہ مزید وسیع مطالعہ کریں، اور مطولات جو اس میں طویل کتابیں ہیں جیسے مختصر المعانی ہے، بلاغت کی اور کتابیں ہیں، ان کے اندر آپ رجوع کر کے اس کے مزید جو ہے نا وہ معلومات حاصل کریں۔ ومن ذلک معنی الاستفہام، کہتے ہیں کہ استفہام کے اندر پھر جو مختلف حروف ہوتے ہیں، حروف استفہام، تو ان کا بھی الگ الگ معنی بنتا ہے، تو وہ بھی اس میں سے ایک چیز ہے جس کو معلوم ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسے حمزہ استفہام ہے اور حل استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان دونوں کا الگ الگ معنی ہوتا ہے۔ حمزہ جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کے تصور کے لیے بھی آ سکتا ہے، اور تصدیق اور تصدیق کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ تصور کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز کون سی ہے، یا کیا ہے، کیوں ہے۔ جیسے احاذہ زید ام خالد، کہ یہ جو شخص ہے یہ زید ہے یا خالد ہے، ایک چیز بندے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بندہ کون ہے، زید ہے یا خالد ہے۔
تو ان میں سے سامنے والا اس کو متعین کر دے گا کہ یہ زید ہے یا خالد ہے۔ ایک چیز کا تصور کے ذریعے سے معلوم کیا جا رہا ہے۔ کبھی یہ تصدیق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے حمزہ۔ تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پوری بات ہوتی ہے، خبر، اس خبر کے بارے میں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اس بات کا حکم لگے گا یا نفی کا، مطلب یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ خبر پائی گئی ہے یا نہیں پائی گئی۔ جیسے کتابی عندک، یا میری کتاب تمہارے پاس ہے، تو کتاب کا تمہارے پاس ہونا یہ پورا ایک جملہ ہے، تصدیق ہے۔ اس کی وہ تصدیق کروانا چاہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں، تمہارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی حمزہ استعمال ہوتا ہے۔ تو حمزہ تصور اور تصدیق دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، دونوں کے استفہام کے لیے۔ اور جو حل ہے وہ طلب تصدیق لا غیرہ، وہ صرف تصدیق کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے۔ جو پورے جملے کے بارے میں استفہام ہو رہا ہوتا ہے، سوال ہو رہا ہوتا ہے، اس جملے کے اوپر حکم لگے گا نفی کا یا اس بات کا، اس کے لیے حل استعمال ہوتا ہے، تصور کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ جیسے حل ناد المؤذن، یا مؤذن نے اذان دے دی ہے، تو مؤذن کا اذان دینا یہ پورا ایک جملہ ہے، خبر ہے، تو اس کے اوپر نفی کا یا اس بات کا حکم معلوم کرنا ہے، اس کے لیے حل کو استعمال کیا ہے۔ تو بقیت و ادوات الاستفہام للتصور فقط، تو حمزہ کے علاوہ اور حل کے علاوہ جو باقی حروف استفہام ہیں، جیسے ما ہے یا دوسرے کم وغیرہ ہے، این متا، وہ صرف تصور کے لیے آتے ہیں، ایک چیز کے بارے میں تعین کرنے کے لیے یا ایک چیز کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے این الامام، امام کہاں ہے، متی نصلی، کہاں ہم نماز پڑھیں، جگہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، بندے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ من یقیم، کون بندہ یہاں پر کھڑا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، تو ایک بندے کے بارے میں۔ کم عددکم، تمہاری تعداد کیا ہے، تو اس سب پورے جملے کے اوپر جو حکم لگتا ہے تصدیق والا، اس کا سوال نہیں ہے، اس میں ایک چیز کے بارے میں، ایک تصور کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ تو جواب ہوا ان سب کا جو جواب ہے، یہ کون بتعیین ما سئل عنہ، جس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا اس کی صرف تعیین ہوگی، جواب میں یہ نہیں آئے گا کہ ہاں یا نہ۔ تصدیق والے جواب میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی مؤذن نے اذان دے دی ہے، یہ کتاب میرے پاس ہے، یہ نہیں ہے، ہاں یا نہ میں جواب ہوتا ہے۔ اور یہ جو تصور والے استفہام ہوتے ہیں، اس میں جواب ہاں یا نہ میں نہیں ہوتا، بلکہ اس میں تعیین کی جاتی ہے، جس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس کو بتایا جائے گا کہ امام کہاں ہے، تو جگہ بتائیں گے، نماز کہاں پڑھیں تو جگہ بتائیں گے، کون بندہ ہے تو اس بندے کا بتایا جائے گا، تعداد بتائی جائے گی۔ یہ سارا طلبی کے بارے میں تفصیل تھی۔ اور انشاء کی دوسری قسم ہے غیر طلبی، تو اس کے اندر بہت سارے صیغے استعمال ہوتے ہیں، بہت سارے اسلوب ہیں۔ مدح اور ضم، تعریف کے لیے انشاء والا جملہ بولا جاتا ہے یا مذمت کے لیے بولا جاتا ہے، تو افعال مدح آپ نے پڑھے ہیں، نعمہ، افعال ضم بئس، تو نعم الصدیق الصدوق، جو دوست سچا ہوتا ہے تو وہ بہت اچھا دوست ہے۔ اور بئس الرفیق الغادر، جو ساتھی وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، غداری کرنے والا ہے، تو وہ برا ہے۔ تو نعمہ یہ فعل مدح ہے، اس کے ذریعے سے تعریف کی جا رہی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایک اس کا فاعل ہوتا ہے اور مخصوص فعل مدح، اس کی ترکیب آپ نے پڑھی ہے۔ بئس الرفیق الغادر، ایسا یہ فعل ضم ہے، اس کے بعد بھی ایک فاعل ہوگا اور آگے مخصوص بالضم۔ اور غیر طلبی انشاء کی دوسری قسم ہے تعجب، جس میں تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کی جو اصل صیغے ہیں قیاسی، ما افعلہ اور افعل بھی، یہ دو صیغے ہیں۔ ما اعظمہ، بندہ کہتا ہے کہ یہ چیز کتنی عظیم ہے، کتنی عظمت والی ہے، کتنی بڑی ہے، تعجب کا اظہار کر رہے ہیں۔ اعظم بھی، کتنا ہی عظیم شخص ہے، یہ عظیم چیز ہے۔ اور اس کے کچھ ایسے بھی صیغے ہیں کہ جو سماعی ہیں، مطلب اسی قاعدے کے وزن کے مطابق نہیں ہے، ویسے سماعی ہیں۔ جیسے کیفا کے ذریعے سے استفہام کر کے تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے، یہاں پر کسی کو ملامت کرنا، ڈانٹنا مقصود ہو۔ جیسے آپ کسی کو کہیں کہ کیف تخوننی وانت اخی، آپ میرے بھائی ہیں تو آپ کیسے میرے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ بھائی ہونے کے باوجود خیانت کرنا یہ بڑی عجیب بات ہے، تو تعجب کا بندہ اظہار کر رہا ہے کیفا کے ذریعے سے۔ اور اسی طرح للہ درہ، یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے اس کی خوبی، یہ اس کا لغوی معنی یہ بنتا ہے، لیکن یہ کسی کوئی بہت عمدہ بندہ سمجھتا ہے، خاص طور پر کسی شاعر کا جو شعر ہے نا، اس کو جب کہا جاتا ہے کہ یہ کیا اس نے کمال کا شعر کہا ہے، اس موقع پر یہ کہا جاتا ہے، تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے کہ للہ در الشاعر، یہ شاعر نے یہ کیا ہی کمال کا یہ شعر بولا ہے، آگے پر اس شعر کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ تعجب کے وہ صیغے ہیں جو سماعی ہیں، قیاسی جو صیغے ہیں وہ ما افعلہ اور افعل بھی، ان دو وزنوں پر آئیں گے۔ اسی طرح شاید غیر طلبی میں رجا ہے، ترجی جسے آپ کہتے ہیں، لعل اس کے لیے استعمال ہوتا ہے،
لعل الفرج قریب، یہ جو کشادگی ہے، آسانی، مشکلات کے بعد آسانی، تو وہ امید ہے کہ قریب ہوگی، جلدی آ جائے گی۔ عسى اللہ ان یہدیہ، تو عسیٰ یہ بھی امید کے معنی کے لیے آتا ہے، رجا کے لیے آتا ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ اور القسم واللہ انی لصادق، اللہ کی قسم بے شک میں سچا ہوں۔ یہ اس قسم کے ذریعے سے ایک چیز کو پختہ کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی انشاء ہے، اس میں کوئی طلب نہیں ہے۔ یا وہ العقود، جیسے بعتک سیارتی، میں نے آپ کو اپنی جو گاڑی ہے وہ بیچ دی ہے، یہ بیع والا عقد ہو رہا ہے، اس کے لیے یہ ایجاب و قبول جیسے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح زوجتک، نکاح کے لیے یہ عقد کے طور پر استعمال ہوتے ہیں الفاظ۔ وہبت لک ھذا المال، یہ مال میں نے تمہیں ہبہ کر دیا ہے، ہبہ کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ عقود والے یہ بھی انشاء ہیں، مطلب ایک چیز کو بندہ معاہدے کا انشاء کر رہا ہے، پہلے کی خبر نہیں دے رہا، معاہدے کو ابھی انعقاد کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہوتا، سارے غیر طلبہ کی ایک ساتھ